هغه باندې ذاتي دغه باندې درلېږم. ډاکټر صاحب راته آنلاین کېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سبھی خیر علی خیرونه دي؟ وکل خیر الله فضل الحمدلله. تاسو خیر. بالکل. طيب په د خپل نه ډېر لري کدا چې زړه او تاسو دغه چې د اواز کوي طيب به دې د وجه نه راځي میوټ کوی ډایرکټ. ډیر شور دی دا ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و معزز اسکالر حضرات، پی ایچ ڈی علوم اسلامیہ قرطبہ یونیورسٹی پشاور، آج ہمارے لیکچر کا موضوع کتاب البیوع صحیح مسلم اور الفقہ الاسلامی و ادلتہ کا تقابل ہے. یہ ایک لمبا موضوع ہے، تو آج میں نے جو مطالعہ کیا ہے وہ صرف صحیح مسلم کی کتاب البیوع پر مشتمل ہے. نوٹس تو پوری کتاب کے لیے گئے ہیں، البتہ سلائیڈز پوری کتاب کے نہیں بنائے جا سکے کتاب البیوع کے، تو جتنے بنے ہیں وہ دیکھ لیں گے، اور زبردست. جو رہ گئے ہیں تو ان کا تذکرہ کر لیں گے. اور ویسے بھی صحیح مسلم آپ کے پاس موجود ہے مختلف صورتوں میں، تو اس کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے جو خلاصہ نکالا ہے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کتاب البیوع صحیح مسلم میں تو خیر آسانی سے آپ کو مل جائے گی، کیونکہ لسٹ میں سامنے آ جاتی ہے. البتہ فقہ الاسلامی و ادلتہ میں انہوں نے مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے اپنی پوری کتاب کو. تو ان میں سے تیسری قسم جو ہے العقود او التصرفات المدنیہ المالیہ ہے. یہ چوتھی جلد کے اندر غالباً صفحہ نمبر 144 یا کیا بنتا ہے 141، اور اس میں یہ جو پہلی فصل ہے البیع انواعہ، تو یہاں پر اس موضوع کو انہوں نے زیر بحث لایا ہے. اور اس پر میرا خیال یہ ہے کہ اگلی نشست میں ہم تفصیل سے گفتگو کر سکیں گے، لیکن آج کے لیے ہم صحیح مسلم کا جائزہ لیتے ہیں. تو صحیح مسلم کتاب البیوع کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب 21 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں مختلف قسم کی بیوع کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں ایک ایک عنوان کے ساتھ الگ الگ سے بیوع کا تلاش کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، تو میں نے عمومی طور پر ایک سافٹ ویئر جو آپ کے پاس بھی موجود ہے ایپ کی شکل میں موبائل کے ذریعے چلا سکتے ہیں، تو اس میں میں نے جامع الکتب التسعہ اس سے ایک خلاصہ، چونکہ وہاں پر موضوعی اعتبار سے تقسیم ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ احادیث میں 11 قسم کی بیوعات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ممنوع ہیں، اور 12 ایسے عقود یا بیوع کی ایسی 22 عقود کی ایسی صفات ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے. تو منہیات بیع جو ہے یہ 22 کی تعداد میں احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں،
کہ ان امور سے بیع کے اندر بچنا چاہیے، اور 11 قسم کی بیوعات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بیع ممنوع ہے۔ تو جو ممنوع بیوعات ہیں ان میں سے بعض کو حرام کہا گیا ہے، بعض کے حوالے سے ممانعت کے الفاظ آئے ہیں، تو وہ بھی گویا کہ بنیادی طور پر تو حرام ہی ہے، لیکن فقہا پھر تفصیل میں جاتے ہیں۔ اور اسی طرح احادیث میں امام مسلم نے بھی جن بیوعات کا ذکر کیا ہے تو ان میں بعض مقامات پر مثلا حکم کا لفظ عنوان لگا کر کہ اس بیع کا حکم، تو اس میں پھر نیچے جا کر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو جن 11 بیوعات کو احادیث کی کتابوں میں ممنوع قرار دیا گیا ہے یا ان کی حرمت بیان کی گئی ہے، تو ان کا سافٹ ویئر سے جو جائزہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اگرچہ لکھائی تھوڑی سی چھوٹی ہے لیکن کوشش کریں۔ بیع الغرر ہے، بیع الحاضر للبادی ہے، البیع فی المسجد ہے، بیع المسرات ہے، البیع علی البیع ہے، اور بیع ما لا یملک ہے، بیع المضطر ہے، اور النہی عن بیعتین فی بیعتن ہے، بیع العربون اور بیع الثمار قبل بدو صلاحها، اور آخر میں بیع الدنانیر بالدراہم ہے۔ اور جن عقود کو اور بیع کی جن طریقوں کو منع کیا گیا ہے، جس کو یہاں اس سافٹ ویئر میں منہیات البیع کہا گیا ہے، تو وہ 22 قسمیں ہیں۔ ان میں تطفیف الکیل والمیزان، اور الاستثناء فی المبیع، الحلف فی البیع، التسعیر، الاحتکار، تلقی الرکبان، اور الصوم قبل طلوع الشمس، اور التناجش فی البیع، اور الغش فی البیع، اور الکذب فی البیع، اللغو فی البیع۔ اور اس طریقے سے ایک اور چیز ذکر کی گئی ہے، الصرف نصیحتاً، یہ اس میں کچھ ڈبلنگ آئی ہے اور کچھ عنوانات میرا خیال ہے ایک سلائیڈ میں رہ گئے ہیں لیکن وہ میرے پاس محفوظ نہیں ہو سکے۔ بیع الشیء قبل قبضہ، اور اسی طرح بیع الشیء قبل نقلہ من مکانہ، اور اجتماع السلف والبیع، اور اجتماع الشرطین فی بیعتن، اور صوم الرجل علی صوم اخیہ۔ یہ غالباً ایک تیسرا صفحہ بھی ہونا چاہیے، تب 22 مکمل ہو جائیں گے، لیکن یہاں وہ نہیں آیا۔ بہرحال یہ ایک عام طور پر احادیث کے اندر ممنوع بیوعات کا یا بیوعات میں ممنوع اعمال کا سرسری جائزہ ہے۔ جہاں تک صحیح مسلم کی مختلف کتابوں کا تذکرہ ہے تو ان میں سے یہ میں نے ایک باب کے لیے ایک سلائیڈ بنائی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ پہلا باب بیع ملامسہ اور بیع منابذہ کے بطلان کے حوالے سے ہے۔ یہ بریکٹوں میں نے اپنی طرف سے ایک خلاصہ ذہن میں رکھا ہے کہ شاید اس وجہ سے یہ بیع ممنوع ہے کہ اس میں جہالت ہے۔ اس میں 3 احادیث کا تذکرہ ہے۔ ملامسہ کے معنی آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب گفتگو کے لیے کچھ نہ کچھ تذکرہ تو کرنا پڑے گا۔ تو ملامسہ کپڑے کو ہاتھ لگانے سے بیع کو طے کر دینا۔ یہ مختلف مفاہیم مختلف علماء نے بعض یہاں پر ملامسہ کا ایک ہی مطلب بیان کیا گیا ہے لیکن بعض کے ساتھ مختلف اقوال بھی آئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے اس بیع سے کہ کپڑا کو دیکھا نہ ہو اور صرف ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگانے کو ہی بیع قرار دے دیا جائے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب آدمی نے چیک نہ کیا ہو یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور صرف ہاتھ لگانے کو ہی بیع قرار دیا جائے، اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، بعض لوگ اس طرح کرتے تھے، تو اس کو آپ علیہ السلام نے ممنوع ٹھہرایا۔ یا مثلا کسی چیز کی طرف کپڑا پھینک دیا اور اس پر کپڑا گر گیا تو بس اسی کو بیع شمار کیا جاتا تھا حالانکہ اس نے چیز کو دیکھا نہ ہوتا۔ اسی طرح یہ منابذہ بھی اسی کے قریب ہے۔ اس کے مفہوم میں یہ 2-3 اقوال ہیں۔ مثلا کسی کی طرف کپڑا پھینک دینے سے بیع کو پکا کر دینا کہ بس آپ نے کپڑا یہاں سے پھینک دیا
اور یہ طے پایا کہ بس یہ کپڑا اس کا ہو گیا، تو ابھی اس نے نہ چیک کیا نہ دیکھا نہ کچھ ہے اور بے طے ہو گئی، تو یہ جہالت ہے، بے کے اندر جہالت۔ اور ایک اور مفہوم اس کا بیان کیا گیا ہے منابذہ کا، کہ ایک دوسرے کو اپنی چیز پھینکنے سے بے طے کر دینا، یعنی میں نے اپنی چیز آپ کی طرف پھینکی اور اس نے اپنی چیز میری طرف پھینکی اور بس بے ہو گئی، نہ میں نے چیز دیکھی ہے چیک کی ہے نہ اس نے چیک کی ہے اور بے ہو گئی، تو یہ جہالت کے ساتھ بیع ہے۔ تو اس سے آپ علیہ السلام نے نہ صرف منع فرمایا بلکہ صحیح مسلم کی اجتہاد اور ان کی رائے کی روح سے یہ بیع باطل ہے، اگرچہ فقہاء کرام کی تفصیلی آراء کیا ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں دیکھیں گے، آپ حضرات بھی دیکھیں کہ کن فقہاء کی اس کے حوالے سے کیا رائے ہے۔ اور اسی طرح کنکری پھینکنے سے مبیع کا تعین کرنا، کہ مختلف چیزیں پڑی ہیں اور یہیں سے کنکری پھینکی کہ چلو جس چیز پر کنکری گر گئی تو وہ چیز آپ کی ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک تکی کی بیع ہے، تو اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ دوسرا باب بیع الحصات اور غرر والی بیع کا بطلان، اس کو بھی باطل ہونے کا حکم امام مسلم نے لگایا ہے، اگرچہ اس حوالے سے یہ بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ امام مسلم